سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. رواہ رزی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ بیان فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ سے پوچھا اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے جو میرے بات ہوگا، تو اللہ رب العزت نے مجھے وحی فرمائی کہ اے محمد، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. جیسے آسمان کے ستارے چمکدار ہیں، ان میں نور ہے، اسی طرح آپ کے تمام صحابہ میں نور ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے بعضها اقوى من بعض، جیسے ستارے بعض کی چمک زیادہ ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے، بعض بڑے نظر آتے ہیں، بعض چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ہوتے ستارے ہی ہیں. اسی طرح آپ کے صحابہ میں بھی بعض کا رتبہ زیادہ، بعض میں نور زیادہ، بعض میں کم، بعض کا رتبہ کم، لیکن بعد والوں کے لیے لاحہ عمل طے کر دیا. فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلاف، ان کا جو بھی اختلاف ہوگا، ان کے آپس کے اختلاف کے وقت جو جس کے ساتھ بھی ہوگا فهو عندي على هدى، ان کا ساتھ دینے والے میرے نزدیک ہدایت پر ہوں گے. قال، راوی کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ یاب ہو جاؤ گے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی اختلاف کا تذکرہ فرمایا کہ اختلاف تو ہونا ہے، لیکن اس میں کسی ایک کو حق پہ قرار دے کر دوسرے کو غلط کہنا کہ وہ سراسر غلط ہے، یہ درست نہیں. پھر آج کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا مولوی صاحب؟ ایک تو ٹھیک ہوگا نا، ایک غلط ہوگا. کوئی ضروری نہیں، دونوں ہی حق پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، غزوہ خندق کے بعد جب کافروں کا لشکر چلا گیا، اتحادی لشکر چلے گئے، بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا تھا. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم نے عصر بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. اب صحابہ جب چلے، چونکہ ان کی بستی، ان کا محلہ تھوڑے فاصلے پہ تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ تو لیٹ ہو گئے، بلکہ اکثر ہی لیٹ ہو گئے. نماز کا ٹائم نکل رہا تھا عصر کا. اب دو گروہ بنے. ایک گروہ نے کہا اللہ کے نبی کا منشا یہ تھا کہ عصر تک پہنچ جانا، اب وہاں تو پہنچ نہیں سکے، نماز خام خواہ کیوں قضا کریں، نماز تو پڑھ لیں. انہوں نے نماز پڑھ لی. دوسرا گروہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ عصر تو وہیں پڑھنی ہے، تو ہم رستے میں کیوں پڑھیں. انہوں نے قضا کر دی، وہیں جا کے پڑھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں ہی ٹھیک ہو، دونوں ہی ٹھیک ہو. اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت خود صحابہ نے کیا، وہ بھی